اوریہ مقبول جان کا یہ کالم روزنامہ 92 نے چھاپنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یہ کالم اوریہ مقبول جان صاحب کے آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر البغدادی سے قاسم سلیمانی تک، امریکہ اور یورپ کا پریس اس شخص کو مدتوں ایک محسن کے طور پر پیش کرتا رہا، ایک ایسا شخص جس نے ہزاروں امریکی سپاہیوں کو قتل کرنے والی القاعدہ اور داعش کے خلاف ان کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ برطانوی اخبار دی ویک نے 2015 میں اپنے صفحہ اول پر ایک کارٹون نما تصویر شائع کی جس میں قاسم سلیمانی اور انکل سام ایک بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک بستر نہیں تھا، شام اور عراق کی سرزمین تھی جس پر گزشتہ 15 سالوں سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہر لڑنے والا گروہ اپنے دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور پھر کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگتا ہے۔ قاسم سلیمانی کی موت کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا۔ کیا القدس بریگیڈ کے اس سپہ سالار کے ہاتھوں کوئی ایک اسرائیلی بھی جہنم رسید ہوا؟ 20 ستمبر 1980 کو جب صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو قاسم سلیمانی نے ایرانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنا شروع کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 40 سالوں میں اس شخص کے ہاتھوں یا اس کی ملیشیا کے ہاتھوں کوئی امریکی سپاہی قتل ہوا نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن کمال دیکھیے کہ دنیا بھر میں اسے ایک امریکہ اور اسرائیل دشمن ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ البتہ جس طرح ابو بکر البغدادی کے ہاتھ لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، ویسے ہی قاسم سلیمانی کا نامہ اعمال بھی کلمہ گو مسلمانوں کے قتل سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے حلب، ادلب اور جرابلس کے علاقوں میں قائم مہاجر کیمپوں میں لاکھوں یتیموں اور بیواؤں کے آنسو دیکھے ہیں جو بشار الاسد کی افواج کے ہمراہ قاسم سلیمانی کی تیار کردہ ملیشیاؤں کے ظلم کی کہانی بھی سناتے تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ یتیم، 6 لاکھ سے زیادہ جاں بحق اور 60 لاکھ سے زیادہ بے گھر اور مہاجر، یہ سب کے سب مسلمان کلمہ گو تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی امریکی یا اسرائیلی نہیں تھا۔ ترکی کے شہروں عرفہ، انطاکیہ، ریحان علی اور کلس میں آباد ہونے والے مہاجرین جب بھی اپنے پیاروں کی موت کا تذکرہ کرتے تو ابو بکر البغدادی کی داعش اور قاسم سلیمانی کی القدس کا ذکر کرتے، دونوں سے بیک وقت نفرت کا اظہار کرتے۔ حیرت کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن عرب سے اٹھ کر افغانستان میں جا کر لڑے اور وہ بھی امریکی افواج کے ساتھ تو وہ ایک دہشت گرد کہلائے۔ مصر سے ایمن الظواہری کسی دوسرے خطے میں جا کر جنگ کرے تو عالمی طور پر ایک مطلوبہ شخص تصور ہو۔ روس اگر افغانستان میں اپنی مدد افواج اتارے، خواہ وہ افغانستان حکومت کی مرضی سے ایسا کرے تو غاصب کہلائے اور افغان جہاد شروع ہو جائے۔ لیکن ایران اپنی فوج نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگوں کو مسلک کے نام پر بھرتی کر کے ملیشیا بنا کر امریکہ کی کاسالیس اور پٹھو عراقی حکومت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اور شام میں بشار الاسد کی اقلیتی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے عام شہریوں کا خون بہائے تو ایسے گروہوں کے ماسٹر مائنڈ کو ملت اسلامیہ کا عظیم سپوت قرار دیا جائے۔ اس امت کو اس طرح مسلکی نظریات کے دھوکے میں رکھ کر اس کا خون گزشتہ 3 دہائیوں سے بہایا جا رہا ہے۔ قاسم سلیمانی اور شامی افواج جب حلب کے نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی تو ان میں بشار الاسد کی افواج سے کہیں زیادہ قاسم سلیمانی کے تیار کردہ دوسرے ممالک کے ملیشیا ان میں شامل تھے۔ لبنان سے حزب اللہ تھی، عراق سے حرکت النجابہ اور لوائے ابو الفضل العباس، افغانستان سے فاطمیوں اور پاکستان سے زینبیوں کے علاوہ ایرانی رضاکار القدس بریگیڈ کے پرچم تلے اپنے مخالف مسلکی مسلمانوں سے وہاں جنگ لڑنے پہنچے تھے۔ 5 ممالک کے یہ پرائیویٹ ملیشیا کے مسلح لوگ شام کے عوام پر 10% علویوں کے نمائندے بشار الاسد کی حکومت اور اقتدار کو قائم کرنے وہاں آئے تھے۔ حلب، ادلب، غوطہ اور دمشق میں تو کوئی داعش نہ تھی، وہاں تو دوسرے مسلک کے مسلمان آباد تھے جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جبہت النصرہ اور جیش العدل جیسی تنظیموں کے تحت لڑ رہے تھے۔ پھر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ کیسے ہو گئی؟ یہ تو 2 مسلمان گروہوں کی آپس کی جنگ بھی نہ تھی جسے نعرے بازی نے 2 مسلمان گروہوں کی جنگ بنا دیا۔ یہ تو اصل میں 2 قوموں، ایران اور عرب یا عرب و عجم کی جنگ تھی جسے ابو بکر البغدادی اور قاسم سلیمانی جیسے کرداروں نے شیعہ اور سنی کی جنگ بنا کر امت کا ناحق خون بہایا۔ کوئی بیچارہ مسلمان اپنے وطن سے مقامات مقدسہ کے تحفظ کے نعرے پر گھر بار چھوڑ کر شام اور عراق روانہ ہوا تو کوئی دوسرا مسلمان شیعوں اور رافضیوں کے اقتدار کے خلاف لڑنے کے نعرے پر اپنے ملک سے وہاں جا پہنچا۔ امت کی تقسیم کا یہی مقصد تھا جو امریکہ اور اسرائیل دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے۔
اور ایران و عرب کے قوم پرست مسلمانوں نے اسے ممکن بنا دیا۔ دونوں جانب کے ابو بکر البغدادی اور قاسم سلیمانی شیعہ سنی کے نام پر اس آگ کو ہوا دیتے رہے، لیکن دونوں کرداروں کا انجام ایک جیسا ہوا۔ دونوں اپنے ہی اتحادی امریکہ کے ڈرون حملوں میں مارے گئے۔ قاسم سلیمانی جو گزشتہ 10 سال سے عراق کی انتظامیہ اور فوج کے ساتھ مل کر عراق اور شام میں آپریشن کرتا تھا، تو اس ساری پلاننگ میں امریکی اس کے شانہ بشانہ ہوا کرتے تھے۔ جب رقہ میں داعش کے ساتھ آخری مارکہ ہوا تو اس آپریشن میں سب کے سب شریک تھے۔ کیا امریکہ، عراق، شام، ایران، روس سب کے سب اس دہشت گرد گروہ کا خاتمہ کرنے میں یکجان اور کئی غالب تھے؟ ان سب میں سے کون تھا جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، کفار سے مقابلہ کر رہا تھا؟ سب مشترک تھے داعش کے خلاف، اور اب اسی امریکہ نے اپنے ہی اتحادی القدس بریگیڈ کے خلاف محاذ کھول دیا۔ یوں لگتا ہے یہ اس جنگ کا آخری مرحلہ ہے جس کا آغاز 6 نومبر 1914 کو ہوا تھا، اور جس کی بابت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ 1912 میں خلافت عثمانیہ نے ترکی آئل کمپنی قائم کی، اور 2 سال بعد اس تیل کے خزانے، جس نے بعد میں سونے کے متبادل اور پھر پیٹرول ڈالر میں تبدیل ہونا تھا، اس پر عالمی طاقتوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن آج اس لڑائی کے 100 سال گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ایک بار پھر سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق اب یہ صرف عرب اور عجم کی لڑائی بن کر رہ چکی ہے۔ 100 میں سے 99 مارے جانے والے یعنی صرف عرب اور ایران عجم کے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ اس حدیث میں دونوں اقوام کی ہلاکت کا واضح ذکر ہے، لیکن دیگر احادیث میں تو عرب کی تباہی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے ظاہر ہونے اور عرب کی تباہی کا ذکر ایک متفق علیہ حدیث میں ہے، جبکہ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب قبائل میں سب سے جلدی ہلاک ہونے والا قبیلہ قریش کا ہے۔ قریب ہے کہ ایک عورت ایک جوتے کے پاس سے گزرے اور کہے، یہ کسی قریشی کا جوتا ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں اس جنگ سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ہدایت فرمائی۔ فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے متعلق فرمایا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ عراق کے اس سونے کے پہاڑ سے آج جن ممالک کو محبت ہے وہ تو لڑیں گے، خواہ وہ عرب ہو یا ایران، لیکن جنگ مسلم امہ کی ہے اور نہ امریکہ اور اسلام کے درمیان۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں گزشتہ 15 سالوں سے صرف مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ یہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مرحلہ جب اس جنگ میں کودنے سے اجتناب ہر مسلمان پر لازم ہے۔